اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اپنی مخلوق میں سے سائے، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے غاریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں وہ تم کو گرمی سے اور سردی سے، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاؤ کرتے ہیں تمہارا جنگ کی حالت میں۔ ایسے ہی پورا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات تم پر، تاکہ تم اللہ کے حکموں کو مانو۔ بس اگر منہ موڑا تم نے، بس سوائے اس کے نہیں آپ پر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بات کو پہنچا دینا ہے۔ جانتے ہیں وہ اللہ کے احسانات کو، پھر انکار کرتے ہیں ان کا، اور زیادہ تر ان میں سے ناشکری کرنے والے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ پچھلی کئی آیات مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات گنوا رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو سیر آفاقی کہتے ہیں، کہ قرب و جوار میں اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، دیکھو تمہیں اللہ سمجھ آئے گا۔ پتا پتا اللہ کی گواہی دے رہا ہے، اس کے وجود کو بتلا رہا ہے، اس کی قدرت کو بتلا رہا ہے، اس کی الوہیت کو بتلا رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ مصنوع اپنے صانع کی خبر دے رہی ہے، مخلوق اپنے خالق کا پتہ بتا رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں سے سائے بنائے، درختوں کے سائے۔ اب سایہ، ٹھنڈا سایہ گرمی کے موسم میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ٹھنڈا سایہ۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں میں اللہ نے فرمایا سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی مل جانا اور کڑکتی دھوپ کے اندر ٹھنڈا سایہ مل جانا، یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ قیامت میں اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ نعمت تجھے ملی تھی، شکر کیا کیا تھا، اس نعمت کی قدر کتنا کی تھی؟ اور ہم تو ان کو نعمتیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کسی کو اگر اے سی میسر نہ ہو، کسی کو پنکھا میسر نہ ہو، کولر میسر نہ ہو، پھلے درخت کا جیسا بھی سایہ میسر ہو، وہ تو کہا ہے مجھے تو خدا نے دیا ہی کچھ نہیں، نہ میرے پاس بجلی ہے، نہ میرے پاس پنکھا ہے، نہ میرے پاس کولر ہے، نہ میرے پاس اے سی ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کتنی ناشکریاں کرے گا۔ حالانکہ ٹھنڈا سایہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو قرآن مجید میں رب کائنات بتلا رہے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے نفع کے لیے مما خلق، اس مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا کی، ظلالا سائے بنایا اللہ تعالیٰ، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ نے پہاڑوں کے اندر غاریں بنے تمہارے چھپنے کی جگہ، وہ بھی انسان کو سردی سے، گرمی سے، بارش سے، ژالہ باری سے بلا، کتنے اس کے اندر فائدے ہیں، کتنے نفع ہیں۔ اب اس نعمت کو بھی رب کائنات نے جتلایا کہ پہاڑوں کے اندر جو غاریں ہیں، جو چھپنے کی جگہ ہیں جانوروں کی، انسانوں کی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت میں سے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے لباس بنایا، مختلف چیزوں سے کئی قسم کے لباس ہیں، رنگ مختلف، موٹے پتلے کے لحاظ سے، گرمی سردی کے لحاظ سے، کتنے خوبصورتی کے لحاظ سے، کتنا ان کے اندر کوئی اون کا بنا ہوا، کوئی ریشم کا، کوئی پشم کا، کوئی فلاں بالوں کا، کوئی کپاس کا، کتنے اس کے اندر کوالٹیاں اور کیا کیا اللہ نے رکھا۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے کرتے لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تمہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں۔ لباس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ تو ستر ہے،
سب سے بڑا فائدہ لباس کا ستر ہے، پردہ پوشی، سب سے اہم فائدہ لباس کا یہ ہے۔ اس لیے جب آدم و حوا سے اجتہادی خطا کے طور پر بھی جنت میں شجرہ ممنوعہ کھایا گیا تو سب سے پہلے اللہ نے لباس اتارا، جنتی لباس سے محروم ہو گئے، حالانکہ ان کی وہ خطا اجتہادی خطا تھی، ان کی خطا جان بوجھ کر کے نہیں تھی، نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتی، گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، پھر بھی اس کا نقصان پہلا یہ ہوا کہ ان کا ستر کھل گیا، جنتی لباس سے محروم ہو گئے۔ تو ہم سوچیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، ڈیٹھ بن کے کرتے ہیں، باوجود روکنے سمجھانے کے کرتے ہیں اور سمجھنے کے باوجود کرتے ہیں، تو پھر توقع رکھتے ہیں جنت کی اعلیٰ درجات کی، اور وہاں ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی ہے، وہ گناہ کرنے کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا رزلٹ نقصان پہلا یہ ہوا کہ جنتی لباس سے محروم ہو گئے اور مکمل جسم ننگا ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر کھڑا ہے کہ وہاں جو درخت تھے جنت کے، جن کے بڑے پتے تھے، ان پتوں سے اپنے جسم کو آگے پیچھے شرمگاہ کو چھپانے لگے، حالانکہ وہاں کوئی اور انسان تھا ہی نہیں سوائے ان دو میاں بیوی کے۔ اب یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیں قرآن کا، آدم و حوا جب جنت میں لباس اتر گیا تو تیسرا کوئی انسان وہاں نہیں تھا، لیکن پھر بھی پردہ ہو رہا ہے، پھر بھی شرمگاہ چھپائی جا رہی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت لوگ بہر و نکر پہن کے نکلتے ہیں، وہ گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے، دیکھنا بھی کبیرہ گناہ، دکھانا بھی کبیرہ گناہ، ننگا ہونا بھی کبیرہ، یہ ننگا ہونا ہے۔ مرد کا جو ستر ہے وہ گھٹنے سے نیچے سے شروع ہوتا ہے، گھٹنا پوری ران یہ مرد کے ستر میں شامل ہے، اور عورتوں کا حال جو عام ہے وہ تو بازو پتلے کھلے گا، حالانکہ عورت کا یہاں تک اس گٹے تک یہ سارا ستر ہے۔ اکیلی بجلی بند کر کے کالی رات کو اکیلی عورت نماز پڑھ رہی ہو کسی اپنے گھر میں، اور یہ یہاں تک اس کی آدھی کلائی کھل جائے تو پورے دین کا متفقہ مسئلہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے، حالانکہ کوئی مرد وہاں دیکھنے والا ہے نہیں، کالی رات ہے، اندھیرا ہے، لیکن اتنی کلائی اگر کھلی ہوئی ہے نماز پڑھی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں نماز پڑھی ہے، اس بیچاری کی نماز نہیں ہوئی نہیں ہے، فرض ہی پورا چٹ ہو گیا، ستر کا چھپانا فرض تھا۔ یہ کتنا بڑی بات ہے کہ دو میاں بیوی ہیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں، لیکن ننگے ہوئے تو ننگے ہونے کو وہاں پسند نہیں کیا، چلو ننگے ہیں تو کون سی بات ہے، ہیں تو میاں بیوی، تو تیسرا بندہ تو ہے نہیں دیکھنے والا، تو میاں بیوی کا کیا پردہ ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ درختوں کے پتوں سے قرآن کہتے ہیں جسم کو چھپا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پردہ اور ستر کا چھپانا یہ انسان کے اخلاقیات میں سے ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، انسان کو اگر انسان کے اندر انسانیت ہے اس کو اچھا لگتا ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے کتنے بزرگوں کے یہ واقعات آتے ہیں، صحابہ میں بھی بعد میں بھی، کہ وہ تنہا اکیلے غسل خانے میں بھی کپڑا باندھ کے غسل کرتے تھے، اس کے بغیر غسل نہیں کرتے، طبیعت ہی نہیں مانتی، طبیعت کو اچھا لگتا ہی نہیں۔ اور آج ہمیں ننگا ہونا اچھا لگتا ہے، کسی کو ننگا دیکھنا اچھا لگتا ہے، کتنی ہماری فطرت بدل گئی ہے، فطرت خراب ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے ایسا لباس بنایا ہے جو تمہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، تو لباس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، وَسَرَابِیل، اور ایسا لباس بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، تمہارے لیے بنایا، تَقِیکُم بَأْسَکُم، جس سے تم جنگ میں اپنا بچاؤ کرتے ہو، جس کو ہم زرہ کا لباس کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا قانون دیکھیں، عجیب اللہ کا نظام ہے، کسی اور جنگ میں پیارے نبی زخمی نہیں ہوئے، اسی جنگ میں جس میں ڈبل زرہ پہنی ہوئی ہے حضور زخمی ہوئے، حضور کا دانت مبارک کا حصہ بھی شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا، سر مبارک زخمی ہوا، حالانکہ کسی اور جنگ میں نہیں ہوا، اور یہاں کیا ہے، ڈبل زرہ پہنی ہوئی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ بچانے والا وہ ہے۔ اسباب اختیار کرنا حکم ربانی کو مان کے، چونکہ اللہ کا حکم ہے میں اس لیے سبب اختیار کر رہا ہوں، ورنہ سبب کے اندر تاثیر ادھر سے،
اگر وہ چاہے گا تو کھانے سے بھوک ختم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اگر وہ چاہے گا تو پینے سے پیاس ختم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اگر چاہے گا تو نیند سے سکون آئے گا، اگر چاہے گا تو نیند کرنے کے بعد کئی گھنٹے لیٹنے کے بعد بھی جسم کا درد اور بے سکونی ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بڑی کثرت سے آتی ہے۔ ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور ایک طرف کانگریس کے صدر ہیں، بہت بڑی ذمہ داری۔ تو چند گھنٹے کبھی کبھی کتنا ٹائم ملتا سونے کو، تو حضرت سوتے ہوئے یہ نیت کر لیتے، اللہ سے درخواست کر دیتے، یا اللہ جتنی پوری نیند میں تو نے آرام رکھا ہے مجھے اس تھوڑے وقت میں وہ عطا فرما دے۔ تو آدھا گھنٹہ ملتا، گھنٹہ ملتا، 2 گھنٹے ملتے، لیکن اللہ اسی نیند کو اتنا آرام کا کام بنا دیتے کہ پورے 6-7 گھنٹے کا سونے کا کام اسی میں ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسباب پر اعتماد اتنا کیا ہے کہ جیب میں پیسے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھانے دار سے واقفیت ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، MLA سے اپنا آنا جانا ہے، تعلق ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھئی یہ سارے ہم سے زیادہ محتاج ہیں، یہ سارے ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ تو محتاجوں پر جو بندہ بھروسہ کرے گا وہ کیسا کم عقل ہوگا۔ ایک ذات ہے جو محتاجی سے پاک ہے، اسی اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں وہ لباس بھی عطا فرمایا جو جنگ میں تمہیں، لڑائی میں تمہیں بچاتا ہے، جس کو ہم زرہ کہتے ہیں۔ سر کے اوپر جو پہنتے ہیں لوہے کی ٹوپی کی طرح، اس کو خوض کہتے ہیں، وہ الگ ہے، اور پورے جسم کے اوپر پہنتے ہیں زنجیروں کا بنا ہوا، ایسے پہنتے، تلوار لگے کچھ تو وہ زنجیر اس کو روک لے گا، لوہا روک لے گا، جسم نہیں کٹے گا۔ اللہ اکبر۔ کذالک، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتے ہیں تم پر اپنے احسانات کو تاکہ تم مسلمان ہو، لعلکم تسلمون۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے اس کے سامنے انقیاد کرو، جھک جاؤ، اللہ کے حکموں کو تسلیم کر لو، اللہ کے حکموں کو مان لو، اور مسلمان کہتے ہی اللہ کے حکموں کو ماننے والے کو ہیں۔ مسلمان کے لفظ کا معنی ہی یہی ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو۔ آج دنیا میں کوئی بندہ ہمیں تھوڑا سا وقتی مفاد دے دیتا ہے، اچھا کھانا کسی کو بھی کھلا دے، چائے پلا دے، کوئی ہدیہ تحفہ دے دے، اس کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی موقع ملتا، ہم بھی اس کے احسان کا بدلہ دیتے۔ وہ ہم پر ہر وقت احسان کرتا رہتا ہے، ہمیں چائے پلاتا رہتا ہے، ہمیں ہدیہ دیتا رہتا ہے، ہماری فلاں ضرورت پوری کرتا رہتا ہے، تو دل میں ایک حسرت ہوتی ہے کہ کبھی مجھے بھی موقع ملتا، میں بھی اس پر احسان کرتا، اس کے احسان کا بدلہ دیتا۔ تو اس یہی معاملہ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے احسانات تو بارے سے بھی زیادہ ہم پر 24 گھنٹے برس رہے ہیں، تو پھر اس پر بھی یہ سوچو کہ جب بھی میرے رب کا حکم آئے تو میں ذوق شوق سے مانوں، پوری اطاعت کے جذبے سے مانوں، محبت سے مانوں کہ اس کے نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ سارے احسانات تم پر اس لیے کیے گئے اور گنوائے گئے تاکہ تم اللہ کے حکموں کو مانو۔ لیکن آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے، ساری نعمتیں سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، تو پھر آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا کام ہو گیا، آپ نے ان کو بتا دیا، سمجھا دیا، پھر آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں، اعراض کریں اور اللہ کے حکموں کو پورا نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بس آپ کے ذمہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کھول کر کے، واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ باقی یہ لوگ جانتے ہیں، جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ ثم فرمایا یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، اس کے بعد ان کی ناشکری و انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کی 2 قسمیں ہیں، ایک انکار جو کافر کرتے ہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں لیکن تقاضا پورا نہیں کرتے،